الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کی مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، جو ہمارا داتا ہے، روزی رساں ہے، مالک الملک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الانبیاء، امام الزاہدین، امام المرسلین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، پیکر صبر و رضا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، واجب الاحترام بزرگ حضرات، معززات، محترمات، با پردہ عفت مآب ماؤں اور بہنوں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس ایک آیت میں اللہ نے کئی حکم دیے. پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. صرف نماز اس کا مطلب نہیں،
پکارنا بھی عبادت ہے، ہاتھ پھیلانا بھی عبادت ہے، جھولی پھیلانا بھی عبادت ہے، منت مانگنا بھی عبادت ہے، نظر و نیاز بھی عبادت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، سجدہ کرنے میں، رکوع کرنے میں، مدد مانگنے میں، دعا مانگنے میں، مشکل وقت آئے اللہ کو پکارو، یہ اللہ کی عبادت تصور ہوتی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کر بیٹھنا، تمہارے تصور میں بھی یہ بات کہیں نہ آئے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دے سکتا، کسی مزار پر، کسی دربار پر، کسی بھی جگہ پر کہیں چلا جاؤں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اور شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ادھر رہے گا، کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر میں، وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، بے ادبی ہے، بے لحاظی ہے، کہنا نہ ماننا، آنکھیں دکھانا، سخت الفاظ سے بات کرنا۔ ماں باپ کی جو نافرمانی کرتا ہے شرک جیسا گناہ کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان ایسا بدبخت ہے کہ بہت سارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیتا ہے کسی آدمی کو، اور اگر چاہے گا تو آخرت میں سزا دے گا، دنیا میں پردہ پڑا رہنے دے گا۔ لیکن بوڑھے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا، تکلیف دینے والا، انہیں ستانے والا، ان کی آنکھوں میں آنسو لانے والا، ان کا دل دکھانے والا، ان کی بات نہ ماننے والا، انہیں دھکا دینے والا، انہیں بوڑھا کہہ کر یا مختلف الفاظ سے پکار کے دل دکھانے والا، یہ وہ ہے کہ اللہ اسے دنیا میں بھی سزا دے گا، قیامت کے دن بھی سزا دے گا۔ موت سے پہلے اللہ اسے مزہ چکھائے گا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان تھا، دنیا میں بھی تیرے لیے سزا ہے، آخرت میں بھی تیرے لیے سزا۔ کیا مطلب؟ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قرابت داروں سے حسن سلوک کرو، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، یتیموں کے سے حسن سلوک کرو، مسکینوں سے حسن سلوک کرو، کیونکہ قرابت دار اور مسکین اور یتیم، ان سے اچھا سلوک کر کے آپ جنت میں بھی جا سکتے ہیں، ان سے برا رویہ کر کے ان کی وجہ سے جہنم میں بھی گر سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑے امر ہیں۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے یہ موتی پروئے ہے۔ کس طرح تم جنت میں جا سکتے ہو؟ یہی وہ راستے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں پا سکتے ہو، یہی وہ راستے ہیں کہ انہیں تنگ کر کے تم جہنم میں چلے جاؤ۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا جو ہمارا موضوع ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ ہمارا موضوع ہے۔ لوگوں، اللہ نے جہاں اپنی فرما برداری کا اعلان کیا، جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، جہاں ماں باپ کی نافرمانی کو کبیرہ اور بڑا گناہ شمار کیا گیا، اسی طرح ہمسایوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنانے والا اللہ کی جنت پا لیتا ہے،
برا رویہ اپنانے والا ان ہمسایوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ رب نے کہا ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو، جن کی دیوار کے ساتھ تمہاری دیوار ہے، یا دو گھروں کے درمیان میں ایک ہی دیوار ہے، یا حدیث میں آتا ہے دو چار گھر چھوڑ دینے والا وہ بھی ہمسایہ، اور والجار ذی القربى والجار الجنبی، پہلو کا ہمسایہ قریب رہنے والا۔ اور ایک تشریح میں یہ ہے کہ تمہارے گھر کے ساتھ والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اچھا سلوک کرنے کا حکم تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ چاہے تمہاری ہمسائیگی میں عیسائی آیا، چاہے تمہاری ہمسائیگی میں یہودی آیا، چاہے تمہاری ہمسائیگی میں کوئی غیر مسلم آیا، تم اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ قرآن نے تمہیں یہ حکم دیا۔ بلکہ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے مارے گا، اور ایمان یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ مجھے اٹھائے گا اور مجھ سے سوال کرے گا، فلا یؤذی جارہ، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے بیٹھے۔ یہاں تخصیص نہیں کی گئی کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمسائے کو تکلیف نہ دے، جو آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، وہ ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچا بیٹھے۔ یعنی کیا مطلب کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا، آخرت پر ایمان رکھنے والا وہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہے ہی وہ جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وگرنہ اس کا اسلام خطرے میں ہے جو اپنے ہمسائے کی خیر خواہی نہیں کرتا، جو اپنے ہمسائے کو پوچھتا ہی نہیں، جو اپنے ہمسائے کی خبرگیری نہیں کرتا، جو اپنے ہمسائے کی تکلیف اور مصیبت اور دکھ میں اس کے کام نہیں آتا، جو اپنے ہمسائے کے بیمار پڑنے پر اس کی تیمارداری نہیں کرتا، جو اس کے گھر میں کسی آفت کے آنے پر یہ کہتا ہے کہ ہماری تو اس کے ساتھ بول چال ہی نہیں، ہمارا تو اس کے گھر آنا جانا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی لنک ہی نہیں رکھا، ہم تو ایسی ٹاپ کالونی میں رہتے ہیں کہ جی وہ اتنا زبردست وہ کالونی کاٹی گئی ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے گھر، کسی گھر کو کسی گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر ایک کالونی کاٹی گئی ہے، فلاں جگہ پر ایک بہت بڑی کالونی کاٹی گئی، بڑے اچھے گھر بنے، بڑے امیر لوگ رہتے ہیں، یہ ساتھ والا کون ہے پتہ نہیں جی۔ اس کالونی کا سیٹ اپ یہ ہے کہ کسی گھر کو کسی گھر سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، یہ تو اسلام کے خلاف، یہ تو قرآن کے خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہ جبریل مسلسل مجھ پر وحی لے کر آتے رہے اور مسلسل پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ کیا مطلب ہے؟ جبریل جب بھی وحی لے کر آتے تھے ساتھ یہ کہتے تھے اللہ کے رسول ہمسایوں سے اچھا سلوک کرے۔ قرآن کی کوئی آیت لے کر آئے، ساتھ یہ حکم دیا اللہ کے نبی ہمسایوں سے اچھا سلوک کرے۔ یعنی ایک اندازہ کرے کہ جبریل وحی لے کر آتے اور ہمسایوں سے اچھا سلوک کا کہتے، کہ جتنی دیر میں قرآن اترا ہے، جتنی دیر میں جبریل آئے اور جتنے سال آئے، ہر بار ساتھ ہمسایوں کے ساتھ اس نے سلوک کا پیغام لے کر آئے۔ اب اندازہ کریں ہمسایہ اللہ کی نظر میں کیا، اللہ کی نظر میں کیا ہے، کہ جسے ہم پوچھتے رہی اور ایک مدت گزر گئی شاید کہ اس کے گھر میں کوئی چیز بھیجی ہو، کھانا اچھا بنایا اور دل میں آیا ہو قرآن بھرا پڑا ہے، حدیث بھری پڑی ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر جنت کے دروازے کھلتے ہیں،
بیٹے کو کہا ہو کہ آج ہم نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، یہ میرا ہمسایہ غریب ہے، یہ میرا ہمسایہ مزدور ہے، محنت کش ہے، ریڑھی لگانے والا، چھابڑی اٹھانے والا، کہ یہ ہم نے اچھا کھانا بنایا، آج ہمسایوں کو شامل کرتے، آج ان کی طرف بھی کوئی چیز بھیجتے۔ کیوں؟ رسول کریم علیہ السلام نے 3 موقع، ایک بار 3 بار ایک ہی جگہ پر اللہ کی قسم اٹھائی ہے، لا واللہ لا مومن، نہیں، اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک نمازی، ایک شریف آدمی قسم اٹھائے تو لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب آپ کے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت، آپ ہمارے لیے قابل اعتبار ہیں، آپ اس معاشرے میں معتبر گردانے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم اٹھا دے تو اہمیت کتنی بڑھ جاتی، اور ایک بار نہیں 3 بار مسلسل قسم اٹھائی، لا واللہ لا مومن، اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں۔ دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچائے۔ کون؟ جو رات پیٹ بھر کے سویا اور اس کا ہمسایہ اس رات بھوکے پیٹ سویا ہوا تھا، اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے اس کا ایمان اللہ اس کے منہ پر دے مارے، اللہ کی قسم ہے اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا صدقہ، اس کا خیرات، اس کا عمرہ، اس کا حج، وہ سب خطرے میں پڑ گیا۔ ایک رات کی بات ہے یہاں کہ خود پیٹ بھر کے سویا اور اس رات اس کا ہمسایہ بھوکا سویا ہوا تھا، وہ مومن نہیں۔ کیوں مومن نہیں؟ کہ اس نے معلومات کیوں نہ لی، اسے خبر کیوں نہ پہنچی، اسے پتہ تھا میری ہمسائیگی میں جو رہتا ہے وہ کام کیا کرتا، اسے پتہ تھا کہ بچوں کے رونے دھونے کی آواز تو آ ہی جاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اور موقع پر، صحیح بخاری کی روایت، لوگوں میں اللہ کا رسول اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا اس کا ایمان اسے قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہا، جس نے اپنے پڑوسی کو تنگ کیا، جس نے اپنے ہمسائے کو تنگ کیا۔ ہمسائے کو تنگ کرنے کے کئی معنی نکلتے، جان بوجھ کر کوئی چیز، کوئی گندگی ان کے گھر پھینک دینا، گھر کی چھت پہ پڑنا، وہ عزت دار، وہ با پردہ لوگ ہیں، ان کی بیٹیوں کو دیکھنا، اس کی بیوی پر نظر رکھنا، یا ایسے ہی دروازے کھٹکھٹا کر بھاگ جانا، یا گھر میں صفائی ستھرائی اس انداز سے کی کہ کوڑا کرکٹ سب جمع کیا اور ہمسائے کے دروازے کے قریب رکھ دیا۔ تنگ کرنے کے یہ سب معنی ہیں کہ جس حرکت سے اسے تکلیف پہنچی ہے، ہمسائے کو تکلیف پہنچی، اللہ کے رسول نے فرما دیا اللہ کی قسم ہے یہ مومن ہی نہیں ہے۔ اپنے ہمسائے کو تنگ کر رہا ہے، گھر دھویا اور پانی اس انداز سے ادھر پھینکا کہ اس کا گھر پانی سے بھرا ہوا، اس کا دروازہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور اپنا دروازہ نیٹ اینڈ کلین رکھا ہوا، اس کے گھر کے آگے کچرا پھینکا ہوا، اور اس طرح کے 100 معاملات۔ جس حرکت سے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہو وہ حرکت کرنے والا اللہ کے نبی نے قسم اٹھا دی وہ مومن ہی نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، یہاں تو انسان کے بہتر ہونے کی دلیل ہی اللہ نے اس کا ہمسایہ بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا بتاؤ تو سب سے اچھا کون ہے، بتاؤ تو سب سے بہترین انسان کون ہے، اور لوگوں بتاؤ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے اچھا کون ہے۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے اللہ و رسولہ عالم، یہ تو اللہ کو پتہ ہے یا اللہ نے اپنے رسول کو بتایا ہوگا، حضور آپ ہی بتا دیں کہ اللہ اور اس کے نبی کی نظر میں سب سے اچھا انسان کون ہے۔ فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہے، جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے۔ یہاں بدلے لیتے ہوئے زندگی گزر جاتی، ان کے گھر کوئی چیز بھیجنے کی ضرورت کیا، انہوں نے ہمیں کبھی بھیجی ہے، انہوں نے کبھی اپنی خوشی میں ہمیں شامل کیا ہے،
انہوں نے کبھی کوئی چیز بھیجی ہے، کوئی ہدیہ دیا ہے، کوئی تحفہ دیا ہے؟ یار انہوں نے کبھی نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اگر اس نے اچھا سلوک نہیں کیا اور اس کا ایمان خطرے میں، اس کو دیکھ کر کیا ہم اپنا ایمان بھی داؤ پہ لگائیں؟ اگر وہ صحیح راستے سے بھٹک چکا ہے اور اس سے بدلہ لیتے لیتے ہم اسی راستے پر چلیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا ایک شخص سے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، حضور ایک ایسا آدمی ہے، ایک ایسا رشتہ دار ہے، ایک ایسا قرابت دار ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی گزر گئی، میرے سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، میں نے ہمیشہ اچھا سلوک کیا، وہ ہمیشہ برا سلوک کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گیا ہو، اس رویے سے تھک گیا ہو، وہ گالی دیتا ہے، میں دعا دیتا ہوں، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ برا سلوک کرتا ہے، میں لوگوں میں اس کی تعریف کرتا ہوں، وہ لوگوں میں مجھے برا کہتا ہے، میں لوگوں میں اچھے الفاظ کے ساتھ اسے پکارتا ہوں، وہ لوگوں کے بعد میری برائیاں بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی بوڑھا ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں، بتائے میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو وہ کام ہے کہ وہ اپنے منہ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، تیرے لیے اللہ جنت کے دروازے کھول رہا۔ اگر وہ برا سلوک کرتا ہے تو وہ تو اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، تو اس کے پیچھے چل کے تو اپنی آخرت کیوں برباد کر رہا؟ مقصد کیا ہے کہ ایک ہمسایہ اچھا سلوک نہیں کرتا، آپ حق پہ بھی ہیں، یار اس نے کبھی ہماری طرف کچھ نہیں بھیجا، اس نے کبھی ہماری خیریت دریافت نہیں کی، میں بیمار پڑا تھا میرے پاس نہیں آیا، میرا بچہ ہاسپٹل میں داخل تھا پورا محلہ آیا، میرا ہمسایہ نہیں آیا، اس نے برا سلوک کیا، اس کا ایمان خطرے میں ہے، اور کل وہ بیمار پڑا، آپ بدلہ لے کر اپنا ایمان بھی داؤ پہ لگا رہے۔ آپ نے تو دیکھنا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یا اللہ اس نے ہمیشہ برا سلوک کیا، لیکن یہ میرا ہمسایہ ہے، تیرے نبی کا حکم اچھا سلوک کرنے کا ہے، اللہ میں اس کی ہر زیادتی کے باوجود اس سے اچھا سلوک کرتا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو وصیت کی، ابو ذر تمہیں ایک بات بتاؤں، اسے اپنے پلے باندھ لو، اسے اپنے دل پہ لکھ لو، اسے کبھی بھلانا مت، بات بڑی اہم ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں۔ آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ابو ذر یاد رکھنا گھر میں جب بھی کوئی چیز بناؤ، سالن بناؤ، گوشت آ جائے، ابو ذر پانی زیادہ ڈال لینا، شوربہ زیادہ بنا لینا، اور اس لیے بنانا کہ اس کھانے میں کچھ حصہ تیرے ہمسایوں تک بھی پہنچ جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے صحابی کو۔ کتنی بار ہم نے کیا، میں نے اور آپ نے کتنی بار اس چیز پر عمل کیا کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر تو اللہ ایمان کو قبول کرتا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرما دیا کہ یہ مومن ہی نہیں۔ ہمسایوں کے گھر کتنی بار کوئی اچھی چیز ہم نے بنائی ہو تو بھیجی ہو کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ہمسایوں کی بچی رو رہی ہے، بیمار ہے، ہم دوائی لا کر دے سکتے ہیں، پیسہ موجود ہے، وہ غریب آدمی ہے۔ زندگی میں کتنی بار ایسا کیا کہ بیٹی تیرا باپ گھر میں موجود نہیں ہے، تو میری بیٹی ہے، میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر میری بیٹی میں تیرا چیک اپ کرواتا ہوں، میرے بیٹے میں تمہیں ہاسپٹل لے جاتا ہوں، تیرا باپ مزدور ہے، شہر سے باہر گیا ہوا۔ ہمسایوں سے اچھا سلوک کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ عبداللہ ابن مسعود کہ ایک بار جس سے صحابہ مذاق کرتے کہ عبداللہ تیری ٹانگیں کیسی ہیں، جیسے پرندے کی ہوتی ہیں، اتنی باریک جیسے پرندے کی ہوتی ہے، سوکھی ہوئی ٹانگیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کی جسمانی حالت کو مت دیکھو، اللہ کی قسم ہے، ایک ٹانگ ایک پلڑے میں رکھ دو، احد پہاڑ پورا دوسرے پلڑے میں رکھ دو، عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگ وزنی نکل آئے گی۔ اس کا ایمان اتنا ہے۔
اور وہ ابن مسعود اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں بتاؤ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بیٹی نے کہا جی اللہ کے ساتھ شرک۔ کہا اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہا جی ماں باپ کی نافرمانی۔ ابن مسعود نے کہا اب سن میری بیٹی، تیسرا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ہمسایوں کو تکلیف دینا۔ میری بیٹی تیری وجہ سے کبھی تیرے کسی ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور میرے بھائیوں یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ اتنا بڑا اور برا عمل ہے کہ اگر ہمسایہ آپ کی وجہ سے پریشان ہے اور رو رہا ہے اور اللہ کے ہاتھ اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو آپ کی جنت تو راستے میں ہی کہیں رہ گئی۔ اس کی دلیل ملی ہمیں حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، میں اس کی تعریف لے کر آیا۔ اللہ کے نبی بڑی نمازیں پڑھتی ہے، فرضی نماز اس نے کبھی نہیں چھوڑی اور نفل بے نفل پڑھتی ہے، روزے فرضی روزوں میں کبھی کوئی روزہ اس نے نہیں چھوڑا ہے۔ میں تو اسے دیکھتا ہوں وہ اکثر نفلی روزے رکھتی ہے، پتہ نہیں کوئی روزہ نفلی بھی چھوڑتی ہے کہ نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام صدقہ اور خیرات اتنا کرتی ہے جو اس کے ہاتھ آئے اللہ کے راستے میں دے دیتی ہے۔ یا نبی اللہ ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس نے کثرت سے نفل پڑھے، جو کثرت سے جو ہاتھ آیا اللہ کے راستے میں دے دیا، اور جو اکثر ہی روزے سے رہتی ہے لیکن ایک چھوٹی سی کمی ہے، زبان کے ساتھ ہمسائے کو تکلیف کبھی کبھی پہنچا دیتی ہے۔ ہمسایوں سے اگر بات کرے تو کڑوی زبان میں بات کرتی ہے۔ آپ نے اسی وقت نہ اس کا حج دیکھا، نہ عمرہ دیکھا، نہ صدقے دیکھے، نہ نفل دیکھے، نہ روزے دیکھے، نہ نفلی روزے دیکھے، نہ اس کی خیرات دیکھی۔ آپ نے جب یہ سنا زبان سے ہمسایوں کو تکلیف پہنچائے، فرمایا ہی فی النار، جاؤ اس کو بتا دو وہ جہنم میں جائے گی۔ وہ جہنمی عورت ہے جو اتنی نیکیاں کر کے ساتھ کی دیوار والا اس سے خوش نہیں اور اس کی زبان سے تکلیف محسوس کرتا ہے، ہی فی النار، بتا دو اس کو جا کے اللہ نے اس کے کسی عمل کو بھی قبول نہیں کیا۔ ہمارے ارد گرد کتنے ہمسائے، کسی ہمسائے کو ہم تکلیف تو نہیں دیتے، اس کا چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا ہمارے گھر میں آ جائے ہم اس کے منہ پہ تھپڑ تو نہیں مارتے، ہم اسے اس کے باپ اور اس کی ماں کو گالی دے کر اس بچے کو گھر سے باہر تو نہیں پھینکتے۔ اگر ان کا کوئی بچہ کھیلتا ہوا ہمارے گھر میں آ جائے، بچے چھت پہ کھیل رہے ہیں، بال نیچے گر گئی، ہم نے رویہ تلخ تو نہیں اپنایا، ہم نے گالیاں تو نہیں دی، ہم نے ان کا دروازہ پیٹا تو نہیں جا کر، یا ہم نے ان کے بچوں کو 10 گالیاں دے کر منہ پہ تھپڑ لگا کر تو نہیں بگایا۔ کوئی ایسا عمل جس سے آپ کا ہمسایہ آپ سے دکھی ہوا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے جس نے اپنے ہمسائے کو تنگ کیا۔ اور دونوں ہمسایوں کو ہی چاہیے، ایک دیوار والے کا یہ حق نہیں، یہ دوسری دیوار والے کا حق بھی ہے۔ کیوں؟ صحیح بخاری میں ایک حدیث کلیئر طور پہ آتی، جہاں تو ہے کہ ٹھیک ہے وہ بہترین آدمی ہے جو ہمسائے سے اچھا سلوک کرتا ہے، ہاں بھائی وہ جس نے ہمسائے سے اچھا سلوک کیا اس نے بڑا اچھا کام کیا۔ ایک ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، جس نے پڑوسی کو تنگ کیا میں اللہ کا رسول کہتا ہوں وہ قیامت کے دن جنت میں نہیں جائے گا، جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ میں اللہ کا رسول گواہ ہوں، صحیح بخاری کی روایت، پڑوسی کو تنگ کرنے والا رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اندازہ کریں پڑوسی کی اہمیت کیا، اندازہ کریں پڑوسی کی قدر کیا، اندازہ کریں کہ پڑوسی کی ویلیو کیا ہے۔ اس کو تنگ کرنے والے کے بارے میں محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھلتا۔ میرے بھائیوں ان کے کام آنا، انہیں کوئی اچھا کھانا پکایا ان کی طرف بھیجنا، کوئی آپ کے پاس بہترین چیز آئی اس میں اپنے ہمسایوں کو شامل کرنا، ان کا بیٹا چھوٹا بچہ آ جائے اپنے بیٹوں کی طرح اسے پیار دینا، اور اگر وہ غریب ہیں
وہ بے لباس بچہ پھر رہا ہے، اسے اپنے بیٹوں کی طرح لباس لا کر دینا، یہ وہ اچھا سلوک ہے جو آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولتا۔ اس قدر اہمیت کہ آپ فرماتے ہیں جبریل جب بھی وحی لے کر آتے ساتھ یہ کہتے اللہ کے نبی اپنی امت سے کہہ دیجئے ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں۔ اور ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے والے کون ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام نے صحیح مسلم میں فرمایا جنت کا ایک اور ذریعہ۔ اب یہاں کبھی ایسا ہو کہ کوئی چیز ہمارے لیے بیکار ہو جائے، کوئی چیز ہمارے لیے ایکسپائر ہو جائے، کوئی چیز ہے، جوتا ہے، کپڑا ہے، پہننے سے دل ہی اچاٹ ہو گیا، وہ اپنے ہمسایوں کو دینا یہ نیکی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت آپ علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ پہ غور تو کرے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز اپنے پڑوسی کو نہیں بھیج سکتا، جب تک اپنی پسندیدہ چیز اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیتا، پڑوسیوں کو شامل نہیں کرتا۔ میں اللہ کا رسول اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کب تک؟ جب تک اپنی پسندیدہ چیز اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیتا۔ یار میرا بڑا دل چاہتا ہے مٹن کھانے کو، مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد بنایا، اب یہ پسندیدہ تو ہے، بہت دل چاہتا ہے بنانے کو اور پیسے جمع کر کے بنا کے گھر میں پکا ہے، اب اس امید پر گھر کو کنڈی لگا دینا کہ کوئی آ نہ جائے، میں اور میرے بچے اور میری بیوی کھائیں گے، یہاں پر ہم گناہ کر رہے، یہاں پر ہم برا کر رہے۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج یہ سب سے آپ کی پسندیدہ ڈش میں نے آپ کے لیے بنائی، آپ کے دماغ میں اسی وقت گھنٹی بجنی چاہیے، میری پسندیدہ ڈش میرے سامنے ہے، اگر میں اپنے بیٹے کے ہاتھ ہمسایوں کو بھیج دوں میرا رب میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ جنت کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں، اگر اپنی پسندیدہ چیزیں اس انداز سے استعمال کی کہ ہمسایوں کو پتہ بھی چلنے نہ دیا تو جنت کیسے پائیں گے رب سے؟ یہاں تو ہر دوسری حدیث میں تیسری حدیث میں ہمسائے کا ذکر آ رہا، اور اگر وہ مسلمان ہے تب بھی، اگر وہ غیر مسلم ہے تب بھی، اگر وہ رشتہ دار ہے تب بھی، اگر وہ غیر رشتہ دار ہے، آپ کسی اور قوم سے ہیں وہ کسی اور قوم سے ہے، لیکن ہمسایہ ہے تو اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں اتارا۔ یہاں تک کہ اگر سفر میں بھی آپ کے ساتھ کوئی چلا ہے تو وہ بھی عارضی طور پہ اپنا آپ کا ہمسایہ بن چکا ہے، اس سے حسن سلوک کا حکم بھی اللہ قرآن میں دیتا ہے۔ حدیث میں ہے طبرانی میں، پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے والے کا گناہ اتنا بڑا لکھا جاتا ہے جیسے وہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرتا، جیسے وہ 10 عورتوں سے زنا کر کے آیا ہے، پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے والے کا اتنا بڑا زنا لکھا جاتا، اتنا بڑا گناہ لکھا جاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ مسجد میں تشریف فرمائے، فرشتہ آیا یا کوئی خیال آیا یا کوئی بھی ایسی کنڈیشن، ایک دم آپ نے فرمایا او لوگو وہ مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا، وہ مجھ پہ ایمان نہیں لایا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا نہیں، وہ شخص مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری رسول ہوں۔ صحابہ کرام ڈر گئے، اللہ کے نبی آپ کس کی بات کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے، کون آپ پہ ایمان نہیں لایا؟ فرمایا وہ پڑوسی جو پیٹ بھر کے سویا اور اسی رات اس کے پڑوسیوں کے بچے بھوکے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، کھانا مانگ رہے تھے، یہ کھانا دے سکتا تھا اس نے نہیں دیا، یہ جو پیٹ بھر کے سویا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکے پیٹ سویا، اللہ کی قسم ہے اس نے مجھے نبی نہیں مانا، یہ مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ اب قیامت کے دن اللہ کے رسول کیا اس کی سفارش کریں گے کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا؟
یہاں جھگڑے سنی بریلوی اہل حدیث شیعہ آج تک یہ جھگڑے جوار، یہ کون ہے؟ یہ سنی ہے، یہ کون ہے ہمسایہ؟ یہ بریلوی ہے، یہ کون ہے ہمسایہ؟ یہ وہابی ہے، یہ کون ہے؟ یہ شیعہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ فلاں ہے، یہ دیوبندی ہے۔ ہمارا تو اس کے ساتھ مسلک ہی نہیں ملتا، ہمارا تو اس کے ساتھ آنا جانا ہی نہیں۔ او اللہ کے نبی نے یہ فرمایا بغیر تفریق کیے، بغیر تخصیص کیے، قرآن کی تشریح تو یہ کہتی تم سنی وہابی اہل حدیث یا دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ کی بات کرتے ہو، اگر غیر مسلم تمہارا ہمسایہ ہے اور وہ بھوکے پیٹ سویا ہے، اس کا مطلب ہے تم نے میں محمد کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانا۔ وہ تو پھر بھی کلمہ گو تھا، وہ تو پھر بھی مسلمان تھا، وہ تو پھر بھی نماز پڑھتا تھا، وہ تو پھر بھی قرآن پڑھتا تھا، وہ تو پھر بھی اللہ سے ڈرتا تھا، وہ تو پھر بھی اللہ کے گھر میں جاتا تھا۔ اب جو اللہ کے رسول کو جس نے رسول ہی نہیں مانا، کس منہ سے ہم کہتے قیامت کے دن حوض کوثر پہ ہمیں جام کوثر ملے گا؟ کس امید پہ کہتے کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے؟ کس حساب کا یقین ہے کہ ہم جائیں گے جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم میں گرنے ہی نہیں دیں گے؟ نبی تو اس کے بارے میں کہہ گئے کہ یہ تو مجھے اللہ کا رسول ہی نہیں مانتا، یہ تو مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ اگر اس کا ایمان ہوتا، یعنی نبی کی محبت میں ہمسائے کی محبت پہلے ہے بھائی، ہمسائے کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ اس سے اچھا سلوک کرو گے تو تم نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے، اس سے اچھا سلوک کرو گے تم نے اللہ کے رسول کو محمد الرسول اللہ مانا۔ ہمسائے سے اچھا سلوک کرو گے تمہارے لیے اللہ کے رسول جنت کا دروازہ کھلوائے گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر آپ علیہ السلام اپنی بیویوں سے کہتے، اپنی بیویوں سے کوئی چیز آ جائے، آپ فرماتے جیسے قربانی کا گوشت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں سے شروع کرنا، اور خدیجہ کی سہیلیاں نبی کی ہمسائیگی میں ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ان سے شروع کرو، ابتدا ہی ان سے کرو۔ میرے بھائیوں، کبھی ہمارے ایمان نے ہمیں وہ حلاوت اور مٹھاس دی ہو، کبھی ہمارے ایمان نے وہ جوش مارا ہو کہ گھر میں سب سے اچھی چیز پکائی گئی، خود کھانے سے پہلے ہمسایوں کو دی ہے؟ محمد کریم علیہ السلام کی سنت کو، اس سنت کو کبھی زندہ کیا کہ سب سے بہترین کھانا بڑا، اور بچوں نے کہہ کر بنوایا، بیوی نے محنت کر کے بنوایا، خاوند پیسے جمع کر کے لایا، اور جب وہ کھانا تیار ہو گیا، کبھی نبی کی محبت نے اس وقت جوش مارا تمہارے دل میں؟ خود کھانے سے پہلے ہمسائے کو بھیجتا ہوں تاکہ نبی کی سنت زندہ ہو جائے، خود کھانے سے پہلے ہمسایوں کو بھیجتا ہوں، شاید اس عمل سے اللہ میرے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی کہا، اور یہ عورتوں کی ذمہ داری زیادہ بنتی، مرد تو باہر ہوتے، پورا دن محنت کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے، نوکریاں کرتے ہوئے، پتھر اٹھاتے ہوئے، بوجھ اٹھاتے ہوئے، عورتوں کی ذمہ داری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم عورتوں میں کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کو حقیر نظر سے نہ دیکھے، وہ کس ذات کی ہے، وہ کس برادری کی ہے، اس کا خاوند کیا کرتا ہے، وہ غریب ہے، وہ بیچاری ہے، وہ مسکین ہے، وہ یتیم ہے، ان کا گھر بڑا پرانا ہے، ٹوٹ رہا ہے۔ کوئی عورت تم میں سے اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، اے عورتوں کی جماعت، میں اللہ کا رسول تمہیں حکم دیتا ہوں، اپنی پڑوسنوں کو ہدیہ بھیجا کرو، اپنی پڑوسی عورتوں کو تحفہ بھیجا کرو، اور تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں، بکری کا جلا ہوا کھر بھی پڑا ہے تو اسے بھی صاف کر کے اپنی کسی پڑوسن کے گھر بھیج دو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ عورتوں کو حکم دیا اللہ کے رسول نے، کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے۔ اور یہاں طنز بھی زیادہ عورتیں کرتی، طنز بھی عورتیں کرتی، مذاق بھی عورتیں کرتی۔ دیکھا ہے تمہارا شوہر کیا کرتا ہے، کیا کماتا ہے، یہ ہمارے سٹیٹس کے نہیں، ہمارے لیول کے نہیں،
کسی آلہ کے آنے پر جیسے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اگر آپ کا پڑوسی دروازہ کٹکھٹاتا ہے تو وہی استقبال مانگتا ہے جو آپ کا ایمان آپ کو کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کام کرنے تھے، جنہوں نے مانا، انہوں نے اس انداز سے بھی مانا کہ غلام بکری ذبح کر رہا ہے، بکری ذبح کر رہا ہے، اور عبداللہ ابن عمر اس کے پاس آئے، کہا یار اس کو ذبح کر کے جب اس کا گوشت بنانا تو میرے گھر بعد میں لانا، میرے ہمسائے کے گھر پہلے لے کر جانا۔ غلام نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ابھی وہ کھال اتار رہا ہے، عبداللہ ابن عمر پھر آ گئے، پھر بے قرار ہوئے، کہا میرے غلام یہ جو بکری تم کھال اتار رہے ہو، جب گوشت بناؤ میرے گھر میں بعد میں لانا، پہلے میرے ہمسائے کو دے کر آنا۔ اس نے کہا جی حاضر۔ تیسری بار پھر آ گئے، چوتھی بار پھر آ گئے، روایت میں ہے 17 یا 18 بار عبداللہ ابن عمر اس کے پاس آئے، اتنے بے قرار کہ جب گوشت بنا لو تو پہلے میرے ہمسائے کو دینا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ عبداللہ ابن عمر کا اس وقت جو ہمسایہ تھا وہ غیر مسلم تھا، وہ غیر مسلم تھا۔ 17 یا 18 بار آپ بار بار اس کے پاس آئے اور غلام سے کہا دیکھو کوتاہی نہ کرنا، جب گوشت بن جائیں سب سے پہلے میرے ہمسائے کو دینا یار، پھر میرے گھر لے کے آنا۔ ہمسائے سے میں نے کیا لینا، یہ تو مجھے کچھ دے بھی نہیں سکتا، ماڑا بندہ اتنا ہے یہ میرے کسی کام بھی نہیں آ سکتا، غریب اتنا ہے یہ میری کسی معاملے میں ہیلپ بھی نہیں کر سکتا، بیچارہ اتنا ہے کہ میرے ساتھ چل بھی نہیں سکتا، دنیاوی معاملے میں یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اس کی وجہ سے اللہ میرے لیے جنت کے دروازے کھولے گا۔ میرے بھائیوں، وہ جو ہمسایوں کو تنگ کرتے، جو ان کے معصوم بچوں کو مارتے ہیں، دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہونے دیتے، غلطی سے ان کی کھیلتے ہوئے کوئی بال گھر میں گر جائے، یہ بڑے جھگڑے بنتے ہیں، بڑی لڑائیاں ہم نے دیکھی، خام خواہ ایسے ہی لڑائیاں، ایسے ہی تنگ، اس وجہ سے صبر کر جائے کہ میرا ہمسایہ، میرے ہمسائے کے بچے، ہاں محبت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ انہیں سمجھا سکتے، آپ شکایت بھی لے کر جا سکتے، آپ انہیں بتا بھی سکتے ہیں آپ کی وجہ سے ہمیں یہ تنگی ہے، آپ اس تنگی کو دور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حل اور بھی دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہمسائے سے تنگ ہوں، اور اللہ کے نبی میں اتنا تنگ ہوں کہ میں یہ مکان چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، مکان ہی چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا، اسے بتایا، اور کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ واقعتاً ہمسایوں کی شرارتوں کی وجہ سے شریف آدمی کو مکان بیچ کر جانا پڑتا، محلہ بدلنا پڑتا، بیٹیوں اور بچیوں کی عزت بچانے کے لیے وہ گھر نیلام کرنا پڑتا۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، حضور میں نے اسے بڑا سمجھایا، بڑی منتیں کی ہیں، بڑے ترلے کیے، اللہ کے نبی یہ مانتا ہی نہیں، یہ مجھے اس قدر تنگ کرتا ہے، نہ مجھے دن کو سکون ملتا ہے، نہ رات کو قرار پہنچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا کر، اپنے گھر کا سارا سامان نکال کے باہر سڑک پہ رکھ اور وہاں بیٹھ جا۔ اب اللہ کے رسول کا حکم تھا، اس نے گھر کا سارا سامان نکالا اور راستے پر رکھ دیا۔ اب جو بھی گزرتا ہے وہ پوچھتا ہے وہ اللہ کے بندے یہ سامان گھر سے باہر کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگا جی ہمسائے کی تنگی کی وجہ سے رکھا۔ کہنے لگا بہت برا ہمسایہ، بڑا بدبخت ہمسایہ۔ دوسرا راہگیر گزرا، اس نے کہا یہ سامان باہر کیوں پڑا ہے؟ کہنے لگا جی ہمسائے کی شرارتوں کی وجہ سے سامان باہر رکھا۔ اس نے کہا یار اللہ برباد کرے ایسے ہمسائے کو، یار اس نے تمہیں اتنا تنگ کیا کہ تو سامان باہر لے کے بیٹھ گیا۔ اب اس آدمی کو یہ سنتا رہا اور پھر آگے اس کے قدموں میں جا گرتا ہے کہ اللہ کے لیے تو مجھے معاف کر دے، آج سارے محلے نے جو کچھ مجھے کہہ دیا یہ زندگی بھر کے لیے کافی ہے، آج کے بعد میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں تمہیں ستاؤں گا نہیں۔ ہاں حل یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، شریر ہے، شرارتیں بڑھتی جاتی ہے، شرافت کو جانتا نہیں، شرافت نام سے واقف نہیں، کاروبار اس کا عجیب ہے اور شریف لوگوں میں شمار نہیں ہوتا،
تو پھر بھی اہل محلہ کو ساتھ لے کر اسے سمجھایا جا سکتا ہے، سلجھایا جا سکتا ہے، قرآن و حدیث کی روح سے بتایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر خود ایسا کوئی عمل کیا کہ جس کی وجہ سے ہمسائیگی میں دراڑ آئی اور وہ بچے رو پڑے اور ان لوگوں کی زبان سے یا حلق سے کوئی آہ نکلی، تو یہ عرش تک پہنچتی ہے اور آپ کے لیے کھلے ہوئے جنت کے دروازوں کو بند کر دیتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معاملات میں قسم اٹھائے۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ دیکھ لے، وہ عبداللہ ابن جعفر جنہیں سخاوت کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا تھا، ہمسایہ ہے اور مکان بیچنے کی باری آتی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا، غلام سے کہا، پوچھو یار، میرا ہمسایہ ہے، میرا جاننے والا ہے، شریف آدمی ہے، مکان کیوں بیچ رہا ہے؟ پوچھا، اس نے بتایا حالات ایسے تنگ ہو گئے، معاملات ایسے چلے گئے، کاروباری نقصان اس قدر بڑھا کہ اب مکان بیچ کر یہاں سے جانا چاہتا ہوں، مکان نہ بیچوں تو بچے کہاں سے کھائیں۔ عبداللہ ابن جعفر نے مکان کی قیمت لگوائی، میں خرید لیتا ہوں، قیمت لگوائی، اور ایک مثال کے طور پہ 10,000 درہم اس کی قیمت لگی۔ عبداللہ ابن جعفر شام کے وقت 10,000 درہم اس کے گھر لے کر گئے، اس کو 10,000 درہم دیا اور کہا، تو میرا ہمسایہ ہے، یہ 10,000 درہم تیرے مکان کی قیمت ہے۔ کہتا ہے، جی میں مکان خالی کر دوں گا۔ عبداللہ ابن جعفر رو پڑے، کہنے لگے، 10,000 درہم بھی تیرے، مکان بھی تیرا، تو میرا ہمسایہ ہے، بس یہ دعا کر قیامت کے دن میرا رب مجھے اس بات پر معاف کر دے، مجھے تیری حالت کا پتہ کیوں نہ چلا، میرا رب مجھے اس بات پہ معاف کر دے، یار میں تیرے حالات سے بے خبر کیوں رہا، مجھے کیوں نہ پتہ چلا کہ تو آہستہ آہستہ حالات تیرے یہاں تک پہنچ گئے کہ تو مکان بیچنے تک چلا گیا۔ روتے رہے اور اسے کہا، یہ 10,000 درہم بھی تیرا، یہ مکان بھی تیرا، رب سے کہنا عبداللہ ابن جعفر کو معاف کر دے، اور میرے بھائی آج کے بعد میں تیرا خیال رکھوں گا، آج کے بعد کبھی ایسی حالت تک تمہیں پہنچنے نہیں دوں گا۔ کوئی ہمسایہ جس کا وہ ہمسایہ غریب ہو، بیچارگی میں ہو، بے کسی میں ہو، بے بسی میں ہو، اس کی مدد کرنا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے، یہ نبی کے صحابہ کی سنت ہے، اور اگر ہمسایہ راضی ہوتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھ پر ایمان ہی وہ لایا ہے جو اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرتا، اور اس کائنات کا بہترین انسان اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر میں وہ ہے کہ جس کی شرارتوں سے ہمسایوں نے اطمینان پایا، امن پایا، یعنی وہ شریف آدمی ہے، اس کے ہمسایوں کو اس سے کوئی تنگی نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، وہ جان لے کہ یہ شخص قیامت کے دن اللہ کی جنت کا حقدار۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔